چیزوں کو اس وقت جو ہے وہ قابل قبول مانا جائے کہ جب یہ آگے حضرت صاحب ایکسیپٹیبل ہوں، تو یہ تو اب اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہا جب انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع شروع کر دی اور پھر کہا اور ایسے ایسے عقیدے بیان کیے کہ جو عقیدہ اہل سنت میں پہلے کسی نے بیان ہی نہیں کیے تھے۔ کیا اہل سنت کے اصول میں پہلے کسی نے اس طرح کے عقیدے بیان کیے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو مانتے ہیں؟ تو جب اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں، اور پہلے یہ خود حضرت صاحب کہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کچھ کہنے کا حکم فرمایا کہ اس موضوع پر میں کوئی بات کروں آپ کے سامنے۔ تو ان کی ذات پاک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، حضور نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور اب ان کا بیان ہی بدل چکا ہے، اب کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم ان کو مانتے ہیں۔ میں ان کی پرانی تقریریں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود سن سکتے ہیں کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں۔ اور اب بھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی نہیں وہ پہلے تو شان بیان کرتے تھے، اب حضرت علی کی محبت میں وہ جو ہے وہ صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہی غلو کرنے والے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آگے غلو کرے گا، اور کسی کو تو نہیں کہا تھا، ایک وہ جو بغض رکھے گا، دوسرا جو غلو میں آگے نکل جائے گا۔ تو اب اگر محبت کے اندر غلو کرتے کرتے جہنم کی طرف یہ جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ بھی نہ کہیں۔ تو اب جب ان سے پوچھا گیا، خود کہتے ہیں کہ بندے ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت علی کی وجہ سے کیوں کہتے ہو کہ امیر معاویہ کو ہم مانتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وہ صحابی ہیں۔ تو یہ پہلے خود کہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ محترم اس لیے ہیں کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، تو اب یہ انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا اور بالکل عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بغاوت کے موقع پر ایک آیت بول رہی ہے، قاتلو، مار دو، اس وقت چھوڑو جب سمجھو اللہ کے حکم پر آ گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں تو یہ خود کر رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کیا یہ ہرزہ سرائیہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں جس وقت اب یہ حضرت صاحب پہلے دفاع کرتے رہے ہیں، کیا آپ کہتے ہیں پہلے کیوں مانتے تھے؟ پہلے دفاع کرتے رہے ہیں اس بات کا، اور ان کے دانت کھٹے کرتے رہے ہیں جو کہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ مولا علی کو گالیاں دلواتے تھے، لیکن آج خود یہ اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے۔ ان کے الفاظ خود یہ کہتے ہیں کہ جس وقت نفس پہ ضبط اور کنٹرول علی کا یہاں تک پہنچ جائے کہ جو تھوکے اس پہ حملہ نہ کریں اور جو گالیاں دے اس پہ اپنے جرنیلوں کو بھی باندھے۔ اب یہ جو گالیاں دی کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ پوری تقریر، کوئی کارڈ کا حصہ نہیں کہ ہم کوئی جو ہے وہ کارڈ کا حصہ آپ کے سامنے رکھیں، پوری تقریر ان کی آپ سن سکتے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں اب بولنا علی منی وانا منہ، اس کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ہے اور علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے معاذ اللہ۔ اب یہ یہاں تک انہوں نے لفظ بول دیے۔ بندے سنو آدھے نے حضرت علی دی وجہ تو کیوں آخ دو کہ امیر معاویہ نو اسی مننے ہیں؟ نبی پاک دے صحابی نے، میں کہا نبی پاک دے صحابی ہونے تو بعد صفین بعد میں ہوئی نا، صحابی ہو چکے سن، تو اس موقع تے بغاوت دا موقع دے اتنے ایک آیت بول دی بھی قاتلو، مار دیو، تے تاں چھڑیا جے سمجھو وا اللہ دے حکم تے آ گیا۔ ہن دسو جے علی ذاتی کوڑا کڈدا ہوندا تے چھڑدا؟ کیا کہنے ہن سمجھ آئی جے فطرت محمد تے فطرت علی ایک نہ ہوندی، ذاتی کوڑ کڈی جاندی، اے بندے کدی چھڈے نہ جاندے۔ تے جس ویلے نفس تے ضبط تے کنٹرول علی دا ایتھے تڑی پڑ جائے کہ جڑے ٹھکے اونوں حملہ کرنا چھڈ جائے، تے جڑا گالاں دےوے تے جڑا گالاں دےوے تے جڑا گالاں دےوے او دے تے اپنے جرنیلاں نوں ہی بن دےوے۔ فرمایا ہن بولنا کہ علی منی وانا منہ، اینوں کہندے نہیں محمد علی ہے تے علی ہے، اب عقل جاتی ہے، عقیدہ جاتا ہے، پھر عقل جاتی ہے، تو جب عقل جاتی ہے تو پھر اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہو چکا ہے، اور اوپر سے یہ لفظ بول رہے ہیں علی منی وانا منہ۔ اس کی آگے جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے جو روافظ بیان کرتے ہیں اور پھر انبیاء سے ان کو افضل بناتے ہیں۔ اب یہ الٹا لٹکتے رہیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے روافظ کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کے الفاظ بول کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ یہ تو سرکار کے برابر ان کو لے کے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علی محمد ہے اور محمد علی ہے معاذ اللہ۔
تو پھر باقی فرق کس چیز کا رہا؟ اب جو ہے وہ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر آپ پڑھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے باب میں امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3727 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی ولا یؤدی عنی الا انا او علی۔ اب یہ فیصلے کے اعتبار سے ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فیصلہ جو ہے وہ کرنا تھا، تو سرکار نے یہی فرمایا کہ جو علی فیصلہ کریں گے وہ میرا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پر کہا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اب اس کا یہ معنی تو نہیں کہ بالکل علی معاذ اللہ محمد ہو گئے، محمد علی ہو گئے۔ اب یہ ساری چیزیں یہ بیان کرتے ہیں، تو اب بھی آپ کہیں کہ ہم کچھ نہ کہیں، ہم کچھ نہ کہیں، ہم کچھ نہ کہیں، تو پھر کہاں پر جا کے ہم کچھ کریں یا کہیں؟ فتاوی رضویہ شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح طور پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا، میں ان کی پرانی تقریریں بھی آخر میں ساری لگا دوں گا، آپ خود سن سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول ہونے کی وجہ سے محترم مانتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت سے جو کمینہ منحرف ہو جائے، یہ وہ اس طرح کی باتیں ساری انہوں نے کی ہوئی ہیں، وہ میں آخر کے اندر سارے ان کے کلپ لگا دوں گا، آپ خود سن لیجئے گا کہ پہلے یہ کیا تھے۔ تو پھر آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے آپ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، ہم کچھ کہتے ہیں؟ پہلے والے ہوں تو پھر ہم کچھ نہ کہیں، لیکن یہ پہلے والے رہے ہی نہیں، یہ عبد القادر شاہ کو 100 گالیاں نکالنے والے آج اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ جلد نمبر جو ہے وہ 29 کے اندر اعلیٰ حضرت سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا، وعد اللہ الحسنہ کے تحت اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ تعملون خبیر یہ لفظ بول کے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے صحابہ کے بارے میں کہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں بعد والے ہوں سب سے حسنہ کا وعدہ ہے، اور جو کچھ تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اب جو ان پہ تان کرے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بکے، اپنا سر کھائے، خود جہنم جائے، اور پھر جو ہے وہ شرح شفا شریف کا بھی حوالہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں فرماتے ہیں مشہور قول کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے وہ کیا ہے؟ فضا کا کلب من کلاب الحاویہ، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان 4 شخصوں میں سے عمر کا قول سچا ہے، یہاں پر کاتب کی غلطی ہے، عمر لکھا، عمر کا قول سچا ہے، زید و بکر جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر پیچھے آپ اگر سوال پڑھیں تو سوال کے اندر یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زید کہتا ہے کہ وہ لالچی شخص تھے معاذ اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ کر ان کی خلافت لے لی اور ہزارہا صحابہ کو شہید کیا۔ بکر کہتا ہے کہ میں ان کو خطا پر جانتا ہوں، ان کو امیر نہیں کہنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بکر، زید و بکر دونوں جھوٹے ہیں۔ زید تو یہ کہتا تھا معاذ اللہ دل میں لالچ ہے، اور بکر یہ کہتا ہے کہ میں ان کو خطا پر جانتا ہوں، ان کو امیر نہیں کہنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کہے کہ ان کو امیر نہیں کہنا چاہیے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اب یہ آگے اس طرح کی گفتگو کریں تو پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں ہم ان کو کچھ نہ کہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود ان کے بیانات سن لیں کہ یہ خود کیا چیزیں پہلے بیان کرتے تھے۔ کہ ان کا میں اولاد سے ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ بھی کہتا ہوں، اور انہی کے فیض سے یہ بات عرض کرتا ہوں سبحان اللہ کہ وعدہ اولا شریف کی قسم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کی عظمت کی قسم ہے، امیر معاویہ کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مولا مرتضیٰ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کچھ کہنے کا حکم فرمایا کہ اس موضوع پر میں کوئی بات کروں آپ کے سامنے۔ تو ان کی ذات پاک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی صحابیت کا بیان احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔
बुखारी शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हिब्रुल उम्मह, आपके सामने किसी ने ये बात कही कि हज़रत अमीर मुआविया का तरीका वितर पढ़ने का सही नहीं है और इस पर जरा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाब दिया, इस बात को छोड़, तनकीद की बात ना कर, फ़इन्नहु सहाबी, कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। और सहाबी पर जरा करना और इस तरह की बात करना, सहाबा की शान इससे बुलंद है, उन पर जरा नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ तरीका यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बंदे को कबूल कर लें और उसकी गलती को माफ कर दें तो उम्मत उसकी गलती को दोहराती नहीं। उसका सबब यह है कि जिसकी गलतियां फिर अल्लाह ना दोहराए, बंदा कौन है जो अल्लाह से भी ज्यादा मदद रखता है? अल्लाह फरमाता है कि इस्लाम लाना ही सबका सारी गलतियों को धो देता है। इस्लाम का बुनियादी उसूल है, जो बंदा मुसलमान हो जाए, कबूल कर ले इस्लाम, तो अब उसको पुराने ताने देने और ये बातें करनी, इसका सरकार ने यहां तक ख्याल फरमाया कि अबू लहब की बेटी जो है वो भी इस्लाम लाई। और मैं शायद पहले कभी मैंने आपसे अर्ज किया कि अबू लहब के बेटे भी इस्लाम लाए, लेकिन एक बंदे ने, और बड़ा मोहतरम बंदा था, अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अबू लहब की बेटी के सामने सूरह तब्बत यदा अबी लहब पढ़ी। तो वो मैंने मोतबर सीरत की किताब में पढ़ा है कि नबी करीम अलैहि सलाम के सामने जाकर उन्होंने कहा 30 पारे कुरान है, मुझे ही दिखा के सूरह तब्बत की किताब क्यों पढ़ता है? तो नबी अलैहि सलाम ने उस बंदे को डांटा, हालांकि वो बड़ी शान वाला बंदा है जिसने पढ़ी। फरमाया, तुझे अबू लहब का ख्याल है, ये ख्याल नहीं कि ये मेरी भी कुछ लगती है। जब इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब किस बात का तुम इसको सुधारने के लिए कर? तो अबू लहब के हवाले से चिढ़ाना तुम्हें याद है, मोहम्मद अरबी के हवाले से इनके साथ अच्छा सलूक करना ये तुम्हें याद ही नहीं। तो जब तक दुश्मन थे और पक्के दुश्मन थे, डंके की चोट दुश्मन थे, लेकिन जब हुजूर ने कबूल कर लिया तो फिर कितने करीबी थे कि इन्हीं की सगी बेटी हुजूर की बीवी भी है, अब ससुर भी है। ये अमीर मुआविया दिले कोई दूर के बंदे नहीं है, अमीर मुआविया सगे साले हैं रसूलुल्लाह के, सगे साले हैं रसूलुल्लाह के। हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा के भाई हैं वो, और अबू सुफियान के बेटे हैं, उनकी माँ भी सहाबिया है, हज़रत हिंदा ने भी इस्लाम कबूल किया है। हमारा एक सिस्टम है ना अपना, हम कोई नए लोग नहीं है कि हम बैठकर अपने अकीदे बनाएं। अकीदे इज्तिहाद होते हैं फरूए दीन में, उसूले दीन में तो इज्तिहाद नहीं हो सकता ना कि आप कोई मुज्तहिद नए सिरे से बात करेंगे। अकायद का ताल्लुक है उसूले दीन से, और उसूले दीन अगर 1427 साल में तय नहीं हो सके तो अब क्या होंगे? ऐसा बंदा जो ये समझता है कि कोई बातें हैं अकीदे की और तय नहीं हुई, वो सख्त गलती में। हमारी जितनी भी किताबें अहले सुन्नत व जमात के उसूल की, उनमें सारे तयशुदा बातें मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बारे में किसी भी शख्स के बारे में या किसी भी अकीदे के बारे में अहले सुन्नत मुज़ब्ज़ब नहीं है, दो राय नहीं रखते, बिल्कुल पक्की पुख्ता एक ही राय है, उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत का फैसला ये है कि आप सहाबी रसूल हैं, काबिल एहतराम। जो शख्स उन पर भी सब शुतम करता है, गालियां बकता है उनको, वो शख्स मलून है, और अगर वो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलाता है तब भी मरदूद है, और उस शख्स की इमामत मकरूह तहरीमा है, मकरूह तहरीमा है, और अगर उसके पीछे नमाज पढ़ी गई, किसी ने पढ़ ली गलती से, तो वाजिबुल इआदा है, जो सिर्फ हज़रत अमीर मुआविया को भी बुरा भला कहता हो।